بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکۃ الى المدینۃ حتی اذا كنا بماء بالطریق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف واپس ہو رہے تھے، یہاں تک کہ جب ہم لوگ راستے میں ایک مقام پر پانی کی جگہ رکے، یہاں تک کہ جب ہم لوگ ایسے مقام پر رکے جہاں پانی تھا تو لوگوں نے عصر کی نماز کے وقت میں جلدی کی اور جلدی جلدی انہوں نے وضو کیا۔ ہم ان کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں جس کو پانی نہیں پہنچا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، اے لوگو وضو اچھی طرح کرو، مکمل وضو کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأت فخلل اصابع یدیک ورجلیک، کہ جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں خلال کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ عن المستورد بن شداد رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ یدلک اصابع رجلیہ بخنصرہ۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ وضو فرماتے تو اپنے پیروں کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے رگڑتے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو داود اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ 3 حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ ان تینوں حدیثوں میں وضو کو مکمل طریقے پر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ وضو مکمل کریں اور اچھی طرح وضو کریں۔ پہلی حدیث کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا اور اس سے نصیحت بتلائی گئی کہ ہم لوگ راستے میں تھے، واپس ہو رہے تھے، ایک جگہ پر ہم رکے، وہاں پانی تھا، ایسے جگہ پر جہاں پانی تھا راستے میں، اس مقام پر ہم لوگ رکے، عصر کی نماز کا وقت تھا تو لوگوں نے جلدی وضو بنایا۔ اس کے نتیجے میں ایڑیاں اچھی طرح نہیں بھیگی، ایڑیوں کا حصہ نظر آ رہا تھا، پانی اس کو نہیں پہنچا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ باقی پورا پیر پانی میں بھیگ گیا، وہ گیلا ہے، اور ایڑیوں کے حصے پر پانی نہیں پہنچا تو گیلے ہوئے حصے کے مقابلے میں سوکھا حصہ اچھی طرح نظر آتا ہے، واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پانی نہیں لگا، تو ایڑیاں چمک رہی تھی کا مطلب یہی ہے کہ اس جگہ پانی نہیں پہنچا تھا، تو پانی والے حصے کے بالمقابل اس کی نسبت میں یہ واضح طور پر دکھ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، میں نے ان ایڑیوں کے حصے پر کہیں آگ نہ پہنچ جائے، اس لیے اچھی طرح وضو کرو، مکمل وضو کرو۔ اس کے بعد کی 2 حدیثوں میں ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں صرف اتنا بتلایا گیا ہے کہ وضو کرنے کے دوران ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد والی حدیث میں پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنا ہے تو اپنے ہاتھ کی چھنگلیاں چھوٹی انگلی سے خلال کیا جائے۔ اپنے ہاتھ سے مراد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، رائٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی نے،
بائیں ہاتھ کی لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی سے پیروں کی انگلیوں کے بیچ والے حصے میں ہاتھ کے لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی ڈال کر اس کو اچھی طرح صاف کیا جائے تاکہ پانی اندر تک پہنچے، رگڑا جائے اس کو. اسی سیدھے پیر رائٹ پیر کے رائٹ سے شروع کریں گے، لیفٹ پر لائیں گے، پھر لیفٹ پیر کے رائٹ سے اینڈ تک لے جائیں گے. مطلب دونوں پیروں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پیروں کی انگلیوں کا جو خلال ہوگا وہ انسان کے وضو کرنے والے کے اعتبار سے اس کے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے وہ رائٹ ٹو لیفٹ جائے گا. رائٹ ٹو لیفٹ پہلے سیدھے پیر میں چھوٹی انگلی سے شروع کرے، انگوٹھے تک آئے، پھر اس کے بعد لیفٹ پیر میں انگوٹھے سے شروع کرے، اس کی چھوٹی انگلی تک جائے خلال کرتے ہوئے. یہ پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنے کا طریقہ ہوا. ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ملا لیں یا پھر ایسا کریں کہ سیدھا ہاتھ نیچے ہو، الٹا ہاتھ اوپر ہو، الٹے ہاتھ کی انگلیاں اوپر کے حصے کی طرف سے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ میں جائیں. اس طرح پر خلال کریں. پھر یہی طریقے پر ادھر سے آئیں، الٹے ہاتھ کو ہم پشت کی طرف رکھیں، مطلب ہتھیلی زمین کی طرف ہو اور ہاتھ اوپر ہو. پھر سیدھے ہاتھ کے ہتھیلی والے حصے کی طرف سے الٹے ہاتھ کے پشت والے حصے کی طرف سیدھے ہاتھ کی انگلیاں ڈالیں. اس طریقے سے ڈال کر کے اس طرح انگلیوں کو خلال کریں. اس کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، بس مقصد یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے درمیان میں ڈال کر اچھی طرح خلال کر لے تاکہ پانی وہاں پر بھی پہنچ جائے اور وہ جگہ سوکھی نہ رہے. مقصود کیا ہے آج کے درس حدیث میں؟ مقصود یہ بتلانا ہے کہ دونوں پیروں کا دھونا چونکہ فرض ہے، اور فرض کا مطلب یہ ہے کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہیں ہونا ہے، اور دونوں ہاتھوں کا دھونا بھی فرض ہے، اور فرض کا مطلب یہی ہے کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہیں ہونی چاہیے. اگر خلال ہم نے نہیں کیا اور تھوڑا سا بھی حصہ سوکھا رہ گیا اور وہاں پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا اور ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے کا گناہ ہوگا، عذاب ہوگا. وہی فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. مطلب اس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا ہے، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوتی ہے. ناپاکی کی حالت میں سجدہ کرنا لازم آتا ہے، اور ناپاکی کی حالت میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. نماز کا سجدہ گناہ گار ہوگا بندہ، اس لیے کہا اس کو آگ کا عذاب ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور ایک نصیحت ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جلد بازی نہیں کرنا ہے وضو کرنے میں. یہ جو خرابیاں ہو جاتی ہیں نا، جلد بازی میں رہ جاتی ہیں. اکثر و بیشتر ہم اور آپ کم ٹائم کے اندر جلدی وضو کرنے کی فکر میں رہتے، تو اس چکر میں ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا. ابلیس سب کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کب ہمیں دھوکے میں ڈال دے. کہہ رہے ہو گیا چلو وضو ہو گیا، میں 3 بار بھی دھو لیا، ہو گیا ہوں گا وضو میرا، کچھ تو بھی حصہ باقی رہ جائے. جلد بازی میں تھوڑا سا ٹائم لے کے اطمینان سے کریں گے تو دیکھ کے وضو کر سکتے ہیں کہ پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے. بہرحال مقصد آج کے درس حدیث کا یہی ہے کہ وضو صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرنا ہے، وضو کے 4 فرض کے ساتھ ساتھ ساری سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، یہاں تک کہ مکمل آداب اور مستحبات کا لحاظ کرتے ہوئے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے درمیان خلال اور ایڑیوں میں اچھی طرح پانی پہنچانے کی فکر، مکمل وضو سنت کے مطابق ادا کرنے کی فکر، یہ ہمیں ہونی چاہیے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنے وضو والے عمل کو بھی سنت کے مطابق انجام دے کر اس کے ذریعے سے کی جانے والی عبادتوں کو قبول کروانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.